پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزارے پھرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاک خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ دے اس میں منور کتاب سے جان جانے تجربہ کہوں تجھے کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بہا دیے ہیں اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں آنے دو یاد دو آنے دو یاد دو اب تو تمہاری جان کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اس گلی کتاب میں جس سے قرآن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ چافدہ بس ایک جان تو جہاں تو شہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں اس گلی کتاب میں جس میں مانگتے لن جاتی نظیروں لن جاتی نظیروں کفی نظر مثل ترشد پہتا جانا چکراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر کو سوا جانا انا فی عطشم و سخاک اتم اے کیسوے پاکے ابرکا پر سنہارے بچھے تو بود ادھر بھی گرا جانا البحر علا والموجود من پہ کا صدوفہ ہوش ربا مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں یا حبیب اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پا لگا جانا اس گلی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دوں ادھر سبحان اللہ بابا دے بلند بولے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز جناب محترم حافظ محمد احمد انصاری کریم آقا کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے تو دوران محفل ہمارے درمیان خطیب اہل سنت شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا عباس علی قادری دامت قاتم العالیہ آج کے اس بزم میں تشریف لائے حضرت کو اپنی جانب سے اہل خانہ کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب بآواز بلند بلند نار و جنون میں حضرت استقبال کرے اپنا روحانی اور فانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور
فرمائیں گے خطیب اہل سنت شمشیر اعلی حضرت فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا عباس علی قادری دامت برکاتہم العالیہ بآواز بلند نعروں سے سکال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت بآواز بلند بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل از کچھ عرض کیا جائے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ قدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل صلاة و تسلیم کے صدق طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں محترم حضرات آپ علم میں ہے کہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر جمادی الاول کے بعد جمادی الثانی شریف جمادی الاول میں 20 جمادی الاول
غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، اور 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 22 تاریخ آپ کا وصال ہوا جمادی الثانی میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اس قدر بے حد اور بے شمار ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیتیں آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں، پھر بے شمار احادیث مقدسہ خود نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ارشاد فرمایا، بے شمار احادیث کریمہ ہم چند ان میں سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جس کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ اندازہ لگائیے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں، یعنی آج اہل تشیع جو کھل کر تمام مسلمانوں کے سامنے آ گئے کہ کس قدر غلیظ اور ناپاک ان کا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کے نظریے کے بالکل خلاف، قرآن احادیث مقدسہ اس کے بالکل خلاف، آثار صحابہ کے خلاف، آج معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل تشیع کہ یہ ذاکرین پک پک کرتے پھرتے اور آپ کی گستاخی اور توہین ان کے مولویوں کا وتیرہ ہے، اور اب آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں، اور اس کو یہ اپنا مذہب بتاتے ہیں اور یہ عقیدہ بتاتے ہیں معاذ اللہ۔ اصول کافی جو شیعوں کی کتاب ہے، اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ جب تک پکا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ نام لے کر گالی نہ دیں۔ تو آپ دیکھیں اس قدر غلیظ عقیدہ ہے، تو ہم اپنے جوانوں کو، بزرگوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو، محترم حضرات، یہ عقیدہ اور نظریہ سکھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، اور جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ قرآن، احادیث مقدسہ، آثار صحابہ پر اگر کوئی عامل ہے تو وہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جس میں نہ معاذ اللہ کی توہین، نہ رسول اللہ کی توہین، نہ انبیاء کی توہین، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ اولیاء اللہ کی۔ ہمارے مذہب میں کسی کی توہین محترم حضرات روا نہیں ہے، اور اہل سنت و جماعت کا سواد اعظم کا یہی نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان وہ جانتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی شان الوہیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو
اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ ہمارے عقیدے اور نظریے میں یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری بڑے بھائی کی طرح یا گاؤں کا چوہدری یا پوسٹ مین یا ایلچی معاذ اللہ کہا رہا، یہ بالکل دیوبندیوں کی وہابیوں کی اصطلاح ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو شان و مرتبہ عطا فرمایا اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اور آپ دیکھئے اہل سنت و جماعت سواد اعظم، یعنی ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں، صدیقین کا بھی ادب کرتے ہیں، اور شہداء اور صالحین کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ ورنہ دوسرے فرقوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کو اہل سنت کے ہم محترم حضرات ملیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اہل تشیع یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے بھی منکر ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابی نہیں، اور ان کے اسلام کے بھی منکر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعہ جو ہے وہ مسلمان نہیں مانتا معاذ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہ جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس ذکر کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس سفر کو بیان فرمایا ہے جو مکہ شریف سے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف کی طرف فرمایا، یعنی ہجرت جو حضور علیہ السلام نے کی وہ ساتھ میں کون تھا اور غار میں کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے غار میں کس سے گفتگو فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف جو کرایا ہے وہ کس شان سے کرایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے غار کے اندر تو ہر میں سے ان دو میں سے ایک نے یہ کہا، کیا کہا؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن سے بچتے بچاتے غار میں آ گئے، اب غار میں مجھے اپنی جان کا تو فکر نہیں، لیکن ایسا نہ ہو میرے آقا کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا جاتا، آپ کو شہید نہ کر دے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر اور اس کا تذکرہ انہوں نے حضور سے کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا، لصاحبی اپنے صحابی سے کہا، اپنے رفیق سے کہا، اور وہ رفیق کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جن سے حضور علیہ السلام نے یہ جملے کہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے
فرما میرے صحابی غم نہ کر، کسی بھی بات کا غم نہ کر، غم نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دو ہیں بظاہر تو اصغار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ، یعنی ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر یہاں ہیں، تو جس کی رضا کے ہم طلبگار ہیں وہ رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا کرم بھی ہمارے ساتھ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم جب راضی ہیں تو ہمارے رب کی رضا ہے تو ہم یہاں ہیں، اور جب ہم رب کی رضا میں راضی ہیں تو پھر ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرما میرے صحابی غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام تو غار میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا رفیق کہا، اپنا صحابی کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور علیہ السلام کا صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا لصاحبہ۔ قرآن کے یہ الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کر رہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرے گا، اور جو اللہ کے فرمان کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، تو پھر اس کی جگہ اسلام میں نہیں بچتی، پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرے، تو صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا خود قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا بیان فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی شان نرالی ہے۔ کیا شان نرالی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام میں پر ایمان لانے میں سب سے پہلے مرد ہیں۔ جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسبق الایمان کون لوگ؟ وہ جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ بعضوں نے کہا حضرت علی ایمان لائے سب سے پہلے، بعضوں نے کہا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ایمان لائے، بعضوں نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے اور آپ کے امام اعظم نے اس میں تدبیر یوں قائم کی کہ جب یہ کہا جائے گا کہ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے پکی عمر کے لوگوں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضور پر کون ایمان لایا تو سیدنا امیر المومنین خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا۔ اور جب یہ کہا جائے گا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئیں تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا۔ اور جب یہ کہا جائے گا کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں اور حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے۔